السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اسلام، ایمان اور سنت پر لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امام مہدی کب تشریف لائیں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو بڑا تجسس رہتا ہے اور ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب امام مہدی تشریف لائیں گے۔ احادیث میں امام مہدی کے تشریف لانے کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جب اس طرح کے حالات آئیں گے تو تم سمجھ جانا کہ اب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ امام مہدی، ایک تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ کسی پہاڑ کے غار کے اندر تشریف رکھتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کا ظہور فرمائے گا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے امام غائب کا، یہ درست نہیں ہے۔ امام مہدی کی بہت سی نشانیاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ امام مہدی اس طور پر تشریف لائیں گے، اور جو حضور نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس کے حساب سے اگر ہم اس وقت دنیا کو دیکھیں تو بہت سارے حالات ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے اور بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت انتہائی قریب ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ امام مہدی کے آنے کی تاریخ تک طے کی جا چکی ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ البتہ ہم اور آپ تو تاریخ کو متعین نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں احادیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ علامتی زبان کی ہیں، اور علامتی زبان کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں بتائی گئیں کہ ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، تو سمجھ جانا کہ اب امام مہدی آنے والے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یوں سمجھیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تب تک اس دنیا میں رہے گی، یعنی تمہارے درمیان جو میں نبی بن کر ہوں، جب تک اللہ چاہے گا مجھے اس دنیا میں رکھے گا، اور جب اللہ چاہ لے گا تو میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، اور میرے بعد نبوت کے بعد خلافت راشدہ ہوگی۔ چنانچہ خلافت راشدہ 30 سالوں تک چلی لگ بھگ۔ حضرت ابو بکر جس کے پہلے خلیفہ بنے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی، اور پانچویں خلیفہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہم۔ اور اس کے بعد حکومت آئے گی۔ کیسی حکومت ہوگی؟ وہ یعنی باپ حاکم ہے تو پھر اس کے بعد بیٹا حاکم بنے گا، پھر اس کا بیٹا حاکم بنے گا، پھر اس کا بیٹا حاکم بنے گا۔ اس طرح کی حکومت ہوگی، اور پھر کاٹ کھانے والی حکومت قائم ہوگی۔ آج آپ اگر دنیا کو دیکھیں، صورتحال بالکل یہی ہے۔ نبوت چلی، 23 سالوں تک نبوت رہی، اس کے بعد خلافت راشدہ 30 سالوں تک رہی، پھر خلافت امارت میں بدل گئی، پھر امیر ہونے لگے۔ باپ مرا تو بیٹا امیر ہوا، بیٹا مرا تو ان کا بیٹا امیر ہوا، پھر بیٹا مرا ان کا بیٹا امیر ہوا، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور آج آپ پوری دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیجئے تو آج ہر طرف جو حکومتیں ہیں یہ بھنبوڑنے والی، کاٹ کھانے والی حکومتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد، اس کاٹ کھانے والی حکومتوں کے بعد، اللہ رب العزت خلافت علی منہاج نبوت کو قائم کرے گا، ایک ایسی خلافت جو نبوت کے طرز پر ہوگی، اور وہ حضرت امام محمد بن عبداللہ الحسنی المہدی کے ہاتھوں پر، وہ حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے۔ بہت سی مرتبہ سوال ہو سکتا ہے نا، اور آدمی کا ذہن ہے تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کا تجسس قائم رہتا ہے کہ امام مہدی حضرت حسن کی اولاد سے کیوں ہوں گے، حسین کی اولاد سے کیوں نہیں ہوں گے، جبکہ حضرت حسین یہ تو شہید کربلا ہیں۔ تو ان کی جو عظمت ہمارے دل کے اندر ہے، ہم ان کے بارے میں جتنا علم رکھتے ہیں حضرت حسن کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اس وقت جب ایک دن حضور مجلس میں تشریف فرمائیں، اسی درمیان ننھے پاؤں سے چل کے حضرت حسن تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمان کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ کافر اور مسلم میں نہیں، مسلم اور منافق کی 2 جماعتوں میں نہیں، بلکہ مسلمانوں کے 2 جماعت کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ صلح کرائے گا، اور اس کے نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج نبوت کو قائم کریں گے۔ تو حضرت امام حسن ابن علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ خامس، 5ویں خلیفہ حضرت علی کے بعد، تو اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اور یہ جنگ کافی لمبی ہو چکی تھی۔ حضرت علی کی جماعت بھی اہل ایمان کی جماعت تھی، معاویہ کی جماعت بھی اہل ایمان کی جماعت تھی۔ حضرت حسن نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا، وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور اس دستبرداری کے عوض میں، انعام میں، اللہ رب العزت ان کی نسل سے حضرت امام مہدی کو پیدا فرمائیں گے جو انہوں نے قربانی دی خلافت کو چھوڑ کر۔ تو اللہ رب العزت ان کی نسل سے ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا کنٹرول ہوگا اور وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، حضرت امام محمد بن عبداللہ الحسنی المہدی رضی اللہ عنہ۔ یہ ساری باتیں تو ہو گئیں، امام مہدی ہوں گے، محمد ان کا نام ہوگا، عبداللہ ان کے والد کا نام ہوگا، اور اس طرح سے ان کا ظہور ہوگا کہ وہ مکہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ظہور فرمائیں گے۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہیں، تو تم ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ ساری باتیں تو ہو گئیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے کب؟ ہم تو بڑا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کا پوری ہونا ابھی باقی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جب علماء کرام جائزہ لیتے ہیں تمام احادیث کا، جس میں وہ حالات بیان کیے گئے ہیں جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کے وقت دنیا کے حالات ہوں گے، تو اس میں 4 طرح کی باتیں نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں تو بہت ساری علامتیں ہیں، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، بہت طرح کی نشانیاں ہیں کہ قتل و غارت گری عام ہوگی، ظلم بہت زیادہ ہوگا، زنا عام ہو جائے گا، فحاشی اور عریانیت کا سیلاب بہہ رہا ہوگا، بہت طرح کی نشانیاں ہیں۔ لیکن 4 نشانیاں بڑی ہیں اور کافی اہم ہیں، اور جو حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے کی ہیں، جن میں سے 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور ایک نشانی کا عین وقت آ چکا ہے کہ اب وہ پوری ہو جائے کہ تب پوری ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ 4 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے ملک شام اور عراق تباہ ہو جائے گا۔ آپ آج دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات فرما رہے تھے، اس وقت کا جو ملک شام تھا، اس میں سیریا بھی ہے، لبنان بھی ہے، اردن بھی ہے، اور فلسطین بھی ہے، یہ ملک شام کے حصے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ کہ پوری دنیا کی نظر انہی ممالک پر ہے، اور آج شام بھی تباہ ہو چکا ہے، عراق بھی تباہ ہو چکا ہے۔ ملک شام کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں۔ حضور نے فرمایا اذا ہلک الشام فلا خیر فی الاسلام، جب ملک شام ہلاک ہو جائے تو پھر اسلام میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، پھر اہل ایمان ہلاکت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، تباہی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج صورتحال کا آپ جائزہ لیجئے، آپ دیکھیے سیریا کے حالات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ مصر جو اتنا بڑا ملک ہے، جس کے پاس انسانی فوج کی بھی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود، لیکن صورتحال کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ آپ پھر دیکھیں لبنان کی صورتحال، آپ دیکھیں فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ابھی سال مکمل ہونے والا ہے جنگ کے چلنے کو، اور جس طرح سے ملک شام جو اس وقت حضور کے زمانے کا ملک شام کا یہ حصہ ہے، فلسطین، ایسی طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے کہ اب انسانوں کا وہاں پر بسنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ ملک شام اور ملک عراق دونوں تباہ کر دیے جائیں گے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے اوپر جتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جتنے لوگوں کی نظر ہے، اتنے دنیا کے کسی اور ممالک کے اوپر نظر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات ایسے بنا رہا ہے جو امام مہدی کے آنے سے پہلے جن حالات کو پورا ہونا ہے، جن کو ظاہر ہونا ہے، وہ ساری چیزیں ظاہر ہو کے رہیں گی، آپ چاہیں نہ چاہیں، میں چاہوں نہ چاہوں، آپ چاہے پوری دنیا چاہے کہ ملک شام کو ہلاک نہیں ہونے دیں گے، لیکن اللہ چاہے ہلاک ہونا ہے تو اس کو ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ حالات ہیں جو لوح محفوظ میں لکھے جا چکے ہیں، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ملک شام اور ملک عراق، ابھی ہم اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ ایسی صورتحال میں ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ امام مہدی کے آمد سے پہلے سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ ملک شام اور ملک عراق تباہ ہو جائیں گے، ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی، ہر طرف سے ان کے اوپر نگاہ ہوگی، اور مختلف ملک ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔
اور آج صورتحال یہی ہے. پہلی چیز تو یہ، اور یہ نشانی تقریباً پوری ہو چکی. اب اگر ہم بات کریں دوسری نشانی کے بارے میں، تو دوسری نشانی یہ ہے کہ ظلم بہت زیادہ عام ہو جائے گا. ظلم پہلے بھی عام تھا. حجاج بن یوسف نے کیا کم مظالم کیے ہیں؟ حجاج اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے سعید بن جبیر جو بہت بڑے تابعی ہیں ان کو بلا کے اس طرح سے بے دردی کے ساتھ شہید کیا. اور شہید کرنے سے پہلے ان کے یعنی سعید بن جبیر اور حجاج کے درمیان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. کہ جب وہ پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتے ہیں سعید ابن جبیر، یعنی سعید کے معنی نیک بخت اور جبیر کے معنی جوڑنے والا. تو حجاج کہتے ہیں نہیں، اسم کا شقی ابن قصیر، تیرا نام ہے بدبخت اور توڑنے والا. نعوذ باللہ. یہ اس طرح کی بڑی باتیں ہیں. آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت سعید فرماتے کہ نہیں، مجھے تم سے تھوڑی ڈر لگتا ہے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا ہے. اور جب حجاج نے انہیں قتل کیا تو ان کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا، وہ خود حیران و پریشان تھا کہ اتنا زیادہ خون کیسے نکل رہا ہے، میں نے اتنے سارے لوگوں کا قتل کیا ہے، خون اتنا زیادہ کیوں بہہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے اس سے کہا، حکیموں اور طبیبوں نے جواب دیا کہ حضور آپ نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، قتل ہونے سے پہلے ان کے اندر ڈر ہوتا تھا، لیکن جب آپ نے سعید بن جبیر کو قتل کیا وہ ڈر میں نہیں تھے، وہ بے خوف تھے. تو ڈر کی حالت میں انسان کا بہت سارا خون سوکھ جاتا ہے یوں ہی ڈر کی وجہ سے، لیکن یہ آپ سے خوف زدہ نہیں تھے، اسی لیے ان کے جسم سے اتنا زیادہ خون نکل رہا ہے. تو حجاج کے کیا کم مظالم تھے. اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ سورہ بقرہ جتنی دیر میں پڑھی جائے آپ عشاء کی نماز کے بعد اتنی دیر تک گھر سے باہر رہ سکتے ہیں، اور جیسے ایک قاری کی سورہ بقرہ کی تلاوت ختم ہوگی پھر جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا. جب وہ پہلی بار آیا تھا نا بصرہ میں، تو اس نے اپنے منہ پر ایک کپڑا باندھ لیا تھا اور اس نے منہ چھپا کے تقریر کی اور کہا کہ اے عراق والو، اے بصرہ اور کوفہ والو، میں نے بڑی پکی فصلیں کاٹی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری بھی فصل اب پک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے. تو اس وقت ان کی عادت تھی کہ وہ تقریر کرنے والے کو کنکریوں سے مارتے تھے. تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کنکریوں سے مارا. تو اس نے اس چھوٹی سی چیز کے لیے سزا کتنی بڑی دی پتہ ہے؟ وہ دروازے پہ خود کھڑا ہوا، مسجد کے سارے دروازے کو بند کیا اور پھر وہ ایک ایک کر کے آدمیوں کو نکالنے لگا، اس قسم کے ساتھ کہ نکلتے جاؤ اور قسم کھاتے جاؤ کہ میں نے کنکری نہیں ماری تھی. سارے لوگ نکل گئے. 16-17 لوگوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا. اس نے سزا دی، سب کو قتل کر دیا جائے. صرف ایک کنکر مارنے کی سزا تھی، قتل کر دیا جائے. اس نے جب قاتلین عثمان کو تلاش کر کر کے قتل کرنا شروع کیا، ایسے قتل کیے کہ جس کے بارے میں پتہ چلتا یہ قاتلین عثمان میں شامل تھا، تحقیق بھی نہیں کرتا تھا. اس کو اس سے کوئی دلچسپی تھی نہیں کہ تحقیق کی جائے کہ آیا یہ قاتلین عثمان میں سے ہے بھی یا نہیں. اس کو یہ چیز میٹر کرتی تھی کہ اس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ قاتلین عثمان میں سے ہے تو ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے. وہ ایسا ظالم تھا. جب اس کی موت ہوئی تھی تو اس کے بعد جو اس کی جیل سے لوگ نکالے گئے تھے وہ 1.5 لاکھ لوگ تھے، جن میں 40,000 صرف عورتیں تھیں. اور مورخین اس کی تعداد میں بڑا اختلاف بھی لکھتے ہیں، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ اتنی بڑی جماعت کا جیل کے اندر رہنا اور عورتوں کی اتنی بڑی تعداد تھی، وہ کتنا بڑا ظالم تھا. تو ظلم تو اس وقت بھی تھا، لیکن جو امام مہدی کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ظلم کی حالت ہوگی وہ ذرا دوسرے قسم کی ہے. اس وقت دنیا میں ظلم تھا لیکن ایک علاقے میں تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے ایک ایک چپے میں ظلم عام ہو چکا ہے، اور ظلم ایسا عام ہو جائے گا کہ ایک اندھے شخص سے اگر پوچھو جو دیکھ نہیں سکتا، جو دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا حال ہے، وہ کہے گا ظلم بہت ہو رہا ہے، ظلم بہت ہو رہا ہے، ظلم بڑا عام ہو گیا ہے. ظلم کا اس طرح سے عام ہو جانا یہ نشانی ہے کہ امام مہدی اب آنے ہی والے ہیں. اور تیسری نشانی ہے کہ جو آباد جگہیں ہیں انہیں ویران کیا جائے گا، جو صحارا ہیں، ڈیزرٹس ہیں، انہیں آباد کیا جائے گا. آپ دیکھیں اس وقت جتنی آبادی کے علاقے ہیں، جہاں جہاں آپ فلسطین کو لے لیں، غزہ کو لے لیں، آپ سیریا کو لے لیں، آپ عراق کے مختلف صوبوں کو لے لیں، جو آباد جگہیں ہیں انہیں توڑ پھوڑ کر، ان کے اوپر ظلم کر کے، انہیں سزائیں دے کر انہیں ویران کیا جا رہا ہے.
اور جو صحرائیں ایسی جگہ جہاں پر لوگ جانے سے ڈرا کرتے تھے، ایسی جگہیں جہاں حضور نے منع فرمایا کہ وہاں سے جاؤ تو جلدی سے گزر جانا، عذاب دی ہوئی جگہوں پہ مت جانا، وہ غیر آباد جگہیں جو صدیوں سے غیر آباد تھیں انہیں آباد کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کبھی ننگے پاؤں رہا کرتے تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے چپلیں تک نہیں تھیں، جن کو اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں تھے ڈھنگ سے، جو حاجیوں کے قافلے لوٹا کرتے تھے، آج وہ بھی لمبی لمبی عمارتیں اس طرح سے بنا رہے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعُرْلَةَ رُعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، جب تم دیکھنا کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے قدم رہنے والے لوگ، ننگے سر رہنے والے لوگ، جن کا دار و مدار کبھی بھیڑ بکریوں پر تھا، تم دیکھنا کہ وہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگیں اور اس میں آپس میں فخر کرنے لگیں، تو سمجھ جانا کہ اب یہ سارے حالات وہی بن رہے ہیں جو امام مہدی سے پہلے کے حالات ہیں۔ آپ اس وقت دیکھیں وہ کون سے ممالک ہیں جو لمبی اور اونچی عمارتیں بنانے میں مشہور ہیں، اور وہ لوگ پہلے کون سا پیشہ رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ پہلے بکریاں چراتے تھے، بھیڑ چراتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، ننگے پاؤں ننگے بدن صحرا میں گھوما کرتے تھے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو حضور نے خبر دی تھی کہ تمہیں دولت انڈیل کر دی جائے گی، حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دولت تمہیں ڈال کر دی جائے گی، بلکہ جو حدیث کے الفاظ ہیں یصب علیکم الدنیا صبا، تم پر دنیا انڈیلی جائے گی۔ اور جو عربی کے ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صبا کا جو لفظ آتا ہے وہ لکوڈ چیزوں کے بارے میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لکوڈ فارم میں دولت دی، تیل کی، آئل کی دولت، اور یہ دولت اتنی زیادہ ہے ان کے پاس کہ ابھی یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں ان کا شمار ہو رہا ہے، اور یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں۔ اگر یہ چاہ بھی لیتے نا کہ ہمیں قیامت کی اس نشانی کو پورا نہیں ہونے دینا ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے جو ایسا کر ہی لیتے ہیں، اور کبھی بھی ایسی چیزوں پر اجتماع ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بدلنے لگے، جو اللہ رب العزت کی جو ایک مرضی چل رہی ہے اس کائنات کے اندر، جو خدا کا تصرف چل رہا ہے، اس چیز کو بدل نہیں سکتا کوئی۔ تو یہ لوگ اب لمبی لمبی عمارتیں اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ یہ دنیا کے ان ممالک میں سے ہیں جو لمبی عمارتیں بنانے میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو یہ 3 نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ عراق اور شام تباہ ہو جائے گا، تو عراق اور شام وہ تباہ ہو رہا ہے، اس کی تباہی میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ ظلم اتنا عام ہو جائے گا کہ ایک اندھے سے بھی پوچھو کہ دنیا کے حالات کیا ہیں تو وہ کہے گا کہ ظلم بڑا عام ہو گیا ہے، اور ابھی صورتحال یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بے گناہوں کو کس طرح سے جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمارتیں بڑی لمبی لمبی بنائی جا رہی ہیں۔ اور چوتھی نشانی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، جو اب بس پوری ہونے ہی والی ہے، وہ یہ کہ 3 خلیفہ کے بیٹے آپس میں جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے اس خزانے کے بارے میں جو کعبہ کے اندر ہے، اور جب ان کے اندر لڑائی ہوگی تو پھر قبیلوں کے اندر جنگ چھڑ جائے گی۔ ابھی یہ چیز نہیں ہوئی ہے، یہ ہونا باقی ہے۔ 3 خلیفہ کے بیٹے، یعنی 3 کنگ کے، 3 بادشاہ کے بیٹے، وہ 3 بادشاہ الگ الگ ملکوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک ملک کے گزرے ہوئے بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایسے وہ بیٹے ایسے ہو سکتے ہیں جن کے دور کے آباء و اجداد میں بادشاہت تھی، ان کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ قریبی بادشاہ کا جسٹ بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ ہونا باقی ہے، اور یہ کب ہو جائے اس کے بارے میں صحیح طور پہ آدمی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ صورتحال بالکل ایسی ہی ہے کہ خانہ جنگی کس وقت بھڑک جائے آدمی اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ نشانی جیسے ہی پوری ہوگی، جب وہ جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے خانہ کعبہ کے اس خزانے کے بارے میں جو خانہ کعبہ کے نیچے دفن ہے، وہ دفن ہے یا دفن کیا جائے گا اس کے بارے میں حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن جنگ تو یہ لوگ کر لیں گے، اس خزانے کو نکال نہیں سکیں گے۔ خزانے کو نکالے گا کون؟ سبحان اللہ، یہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت زمانے کے بعد ایک شخص ہوگا ذو السویقتین، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا، وہ خانہ کعبہ کو آ کے منہدم کرے گا اور اس کے اندر کا خزانہ نکال لے گا، اور وہاں پر جتنی عمارتیں، حرم شریف وغیرہ، ان سب چیزوں کو منہدم کر دے گا، اور مسجد نبوی کو بھی وہ ویران کر دے گا، اور صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ وہاں پر جانور آ کے پیشاب کریں گے،
وہاں نہ کوئی حج ہوگا، نہ کوئی طواف، نہ کوئی عمرہ. یہ ایک وقت آئے گا. تو اس وقت یہ شخص جو حبشہ کا بادشاہ ہوگا، حبشہ سے آئے گا، وہ اس خزانے کو نکال سکے گا. یہ جو 3 بادشاہوں کے بیٹے جنگ کریں گے، یہ اس خزانے کو نہیں نکال سکتے. تو اس وقت قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور قبیلوں میں جنگ چھڑنے کے بعد اسی سال حج کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں ایک قبیلوں کی جنگ ہوگی. اور حاجی جب منا آئیں گے تو اس وقت حاجیوں کا خون بہایا جائے گا، حاجیوں کا بڑا خون بہایا جائے گا. اور یہ علامت ہوگی سب سے بڑی کہ اب بس امام مہدی ظاہر ہونے ہی والے ہیں. اور جس وقت وہ ظاہر ہوں گے اس وقت ان کی عمر 40 برس کی ہوگی. امام مہدی کو تلاش کریں گے علماء، اور یہ دنیا کے مختلف ملکوں کے علماء ہوں گے. جو علماء حج کے موقع پہ وہاں آئے ہوں گے، اور ان کے اندر ایک فکر ہوگی کہ پوری دنیا کی جو صورتحال ہو گئی ہے ظلم کی، قتل و غارت گری کی، اور جو خون بہہ رہا ہے عرب کے اندر، یہ خون کا بہنا بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیج دے اور وہ تلاش کرتے پھریں گے. امام مہدی اس قتل و غارت گری کو دیکھیں گے مدینہ کے اندر. اس وقت انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں. وہ چلے آئیں گے ایک پناہ گزیں کی طرح مکہ، اور مکہ کے وہاں قیام کریں گے. تو انہیں پتہ چلے گا کہ کچھ علماء ہیں جو تلاش کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کا نام محمد ہو اور والد کا نام عبداللہ ہو. تو انہیں ڈر لگے گا کہ کہیں وہ مجھے نہ پکڑ لیں. تو وہ ڈر کے پھر مدینہ چلے جائیں گے. تو یہ علماء بھی مدینہ پہنچیں گے. انہیں پتہ چل جائے گا یعنی امام مہدی کو کہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہ لوگ مدینہ آ گئے ہیں. تو وہ پھر ڈر کے مکہ آ جائیں گے. اور جب مکہ آ جائیں گے تو یہ علماء پھر سے مکہ واپس آئیں گے. اور یہ اس وقت کعبہ کی دیوار سے چپک کے دعا کر رہے ہوں گے. تو یہ لوگ پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں. ان کی کچھ نشانیاں ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان کی جو پیشانی ہے یہ چوڑی ہے، یعنی ان کے بال تھوڑے اوپر سے ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان کی ناک ذرا نمایاں ہے، تھوڑی لمبی ہے لیکن پتلی ہے. پتلی اور لمبی ناک اور روشن پیشانی، کشادہ پیشانی والے ہوں گے. انہیں پہچان لیا جائے گا اور علماء کہیں گے کہ آپ بیعت کیجئے. تو گھبرا جائیں گے، نہیں میں وہ شخص نہیں ہوں، میں تو ایک انصار کا آدمی ہوں. علماء کہیں گے آپ بھاگ نہیں سکتے ہم سے، آپ بہت مرتبہ بھاگ چکے ہیں. اب اگر آپ بھاگیں گے، آپ بیعت نہیں لیں گے، تو پھر یہ جو امت کا خون بہ رہا ہے یہ آپ کی گردن پہ ہوگا. تب وہ گھبرا کے بیعت لیں گے. اور جس وقت وہ بیعت لیں گے تو اس وقت سر فہرست دنیا کے مختلف علاقوں کے 7 علماء ان کو تلاش کرنے میں آگے ہوں گے. اور اس وقت جب وہ بیعت کریں گے تو ان کا جو لشکر بنے گا وہ تقریباً 12,000 کا، اور حضرت علی نے فرمایا کہ وہ 15,000 تک جا سکتی ہے ان کی تعداد. یہ 15,000 کا ایک گروہ ہوگا. اور اس وقت آسمان سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ یا مہدی ہے. علماء اس سلسلے میں الگ الگ طرح کے خیالات رکھتے ہیں کہ آسمان سے واقعتاً آواز آئے گی، کوئی فرشتہ آواز دے کے کہے گا، یا اللہ کا کوئی منادی آواز دے کے کہے گا، یا پھر ہم اس زمانے میں اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں جیسے جو ہمارا براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے، سیٹلائٹ کا سسٹم ہے، کہ وہاں سے آواز آئے گی. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آواز کہیں سے بھی آ سکتی ہے. اور پھر پوری دنیا میں ایک شور مچ جائے گا. ظاہر ہے کہ اب شور مچنا تو بہت آسان ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، نیوز پیپر کے ذریعے، اخبارات ہیں اور اس ساری چیزیں ہیں. ان کے ذریعے سے خبر پھیل جائے گی کہ امام مہدی اب ظاہر ہو چکے ہیں. امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو وہ اپنے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی ایکسٹرا آرڈینری شخصیت نہیں ہوں گے. حدیث پاک میں یصلحہ اللہ فی لیلہ، اللہ تعالیٰ ایک رات میں انہیں ساری صلاحیت عطا کر دے گا. امت کو کیسے لے کے چلنا ہے، امت کی قیادت کیسے کرنی ہے، امت کی باغ ڈور کیسے سنبھالنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو صرف ایک رات میں ساری چیزیں سکھا دے گا. اس کے بعد جب وہ اپنا لشکر لے کے چلیں گے تو وہ ایک عجیب فتنہ اس وقت پھیل جائے گا. فتنہ کیسے پھیلے گا کہ جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں وہ ان کی خبر سن کے یقین ہی نہیں کریں گے کہ امام مہدی ہیں یہ، اور ہمیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے. بلکہ ان کو لگے گا کہ امام مہدی کیوں آ گئے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں ہم اس میں اپنی روٹی سینکتے رہیں، ہمیں کیا مطلب ہے کہ امام مہدی آئیں یا نہ آئیں. تو وہ لوگ بیعت نہیں کریں گے بلکہ یہ ان کے خلاف ہو جائیں گے. اور خلاف ہونے والوں میں ایک بڑی جماعت ہوگی جو ان کے خلاف چلے گی کہ ہم امام مہدی کے لشکر سے جنگ کر لیں. اللہ رب العزت ان کو راستے میں ہی ایک چٹیل میدان کے اندر دھنسا دے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں نیک بھی ہوں گے.
تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول تو پھر انہیں جو دھنسا دیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اس وقت تو دھنسا سب کو دیا جائے گا، لیکن جب میدان محشر میں انہیں اٹھایا جائے گا اس وقت ان کی نیتوں کے حساب سے ان کے فیصلے ہوں گے کہ کس کی نیت کیسی تھی۔ تو عزیزان من، یہ ہیں وہ 4 نشانیاں جن میں سے 3 تو پوری ہو چکی ہیں۔ ایک جو آخری نشانی ہے، یعنی 3 بادشاہوں کے بیٹے کا آپس میں خانہ کعبہ کے خزانے کے لیے جنگ کرنا، یہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اس کے پورے ہونے میں بہت زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو اس کے بعد کہاں کا سفر کریں گے، کدھر جائیں گے، کن سے لڑیں گے، کیسی لڑائی ہوگی۔ اور حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ جب بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب مدینہ ویران ہو جائے گا تو پھر ملحمہ ہوگی، ایک جنگ ہوگی، اور جب جنگ ہوگی تب پھر دجال نکلے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کب ہوگا؟ بیت المقدس آباد کب ہوگا؟ مدینہ ویران کب ہوگا؟ اس سلسلے میں ہم اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت جو بات سامنے لائی گئی ہے وہ واضح ہوگی، کلیئر ہوگی۔ آپ میں سے کسی کو اگر ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ دوسروں تک پہنچے، دوسرے لوگ پہچان سکیں کہ امام مہدی کے آنے کے وقت کے حالات کیا ہوں گے، اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں امام مہدی کا آنا کتنا قریب ہو چکا ہے، ہمیں اس کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے بنے رہیے، جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔